قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اور خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے علماء کرام، مہمانان گرامی جو مختلف جگہوں سے اس اجلاس میں بحیثیت خطیب، مقرر، مہمان تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ہرکول کے اس علاقے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والے، اور اس کے پیچھے اپنے مال، اپنے وقت اور اپنی تمام طرح کی قربانیاں صرف کرنے والے احباب، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ایسے ہی ہرکول کے اطراف ونی، پرار اور ایسے ہی ماسلہ اور اس کے اطراف قرب و جوار کے مختلف علاقے کے ہمارے احباب، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے لیے خوشی کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس عنوان کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور ایسے ہی خود سیرت سلف کے حوالے سے، اقوال صحابہ کے حوالے سے، اور ایسے ہی اقوال تابعین اور بعد کے لوگوں کے اقوال کے حوالے سے چند باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے عظمت صحابہ کے حوالے سے جو ایک بہت ہی اہم شوشہ اور بہت ہی اہم نقطہ جو واقعی قابل فہم ہے اور قابل توضیح ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث جو حاملین کتاب و سنت ہیں اور عاملین کتاب و سنت ہیں، جو منہج سلف کے حامل ہیں، منہج سلف کے داعی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحابہ کرام کے فقہ، ان کے فہم، ان کے علم، ان کے فتاوے اور ان کے اجتہادات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے اپنے دین و ایمان کا، اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ شبہ اور یہ شوشہ پھیلایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کے فتاووں کو، صحابہ کرام کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے. اس انداز کے جو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور سماج کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، اور بہت سارے ہمارے نوجوان احباب خاص طور سے جو مختلف حلقوں سے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور انہیں شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی خالص تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خالص تعلیمات کو سمجھیں، پڑھیں، اور اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سدھاریں، اس کی اصلاح کریں. ایسے نوجوانوں کے ذہنوں میں، نئے جو ابھی اللہ کے دین کی طرف مائل ہوئے ہیں، ایسے نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ باتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں، اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ ان نوجوانوں کے ذہنوں میں اس منہج کے حاملین سے نفرت پیدا ہو، کتاب و سنت کے حاملین کے سلسلے میں ان کے دلوں کے اندر کدورت پیدا ہو جائے، اور وہ اس سے نفرت کرتے ہوئے ان سے دور بھاگیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل میں بات بہت کچھ ہے اور بہت کچھ کرنے کی بھی ہے، لیکن چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے، میں چند باتیں اللہ کی کتاب قرآن کریم کے حوالے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی سنت کے حوالے سے اور صحابہ کرام
کہ سیرت اور ان کی زندگیوں کے حوالے سے عظمت صحابہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی مختصر وقت میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہم صحابہ کرام کے علم کا اعتراف نہیں کرتے؟ کیا ہم صحابہ کرام کے فقہ، ان کے فہم اور ان کے فتاووں اور ان کے اجتہادات کی اہمیت نہیں سمجھتے؟ آخر اس شبہے کی کیا حقیقت ہے، یا اس انداز کی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس میں کتنا حق ہے، کتنا سچ ہے، کتنی حقانیت ہے اس مسئلے کے اندر؟ اس حوالے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع کو کما حق آپ کے سامنے رکھنے کی اور کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دیکھیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، اور ایسے ہی ان کے منقبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے رب ذوالجلال نے اپنی کتاب کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی تعدیل فرمائی ہے، ان کی فضیلت کو بہت ہی بلند انداز میں واضح کیا ہے، اور اس بات کو امت کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے باور کرایا ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ اونچے مقام و مرتبہ والا اگر کوئی طبقہ ہے، کچھ لوگ، جو بھی لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے چند آیتیں جو اس حوالے سے پڑھی جاتی ہیں اور آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پوری دنیا کا خلاصہ ہیں۔ دنیا کے اندر نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، بزرگ اور عبادت گزار، تقوی شعار اور بلند دینی اور عقدی اور ایمانی اور تقوی و طہارت کے حساب سے، عبادت کے حساب سے جتنا بھی اونچا مرتبہ آپ تسلیم کر لیں، جتنا بھی اونچا مقام و مرتبہ آپ تصور کر لیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اونچا اس مقام و مرتبے پر کوئی اور فائز ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صفوہ ہیں، منتخب کردہ ہیں، چنندہ ہیں، برگزیدہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں جب آپ مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں تو بے شمار آیتوں میں آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ مفسرین کرام نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر میں جہاں بھی منقبت کا پہلو ہے، جہاں بھی فضل کا پہلو ہے، جہاں بھی انعام کا پہلو ہے، جہاں بھی تعریف کی گئی ہے، ستائش کی گئی ہے، عظمت کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے سب سے پہلے اگر کوئی مراد ہے، سب سے پہلے اگر کوئی مقصود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، مقصود ہیں اس سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے، الذین آمنوا کہا گیا ہے، جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، محسنین کہا گیا ہے، متقین کہا گیا ہے، یا اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس طرح کے جتنے الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہوئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جہاں بھی اس انداز کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، ان کا سب سے پہلا اگر کوئی مقصود و مراد ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ محسن اگر کوئی سب سے پہلے ہے، صحابہ کرام۔ مومن اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام۔ متقی اگر کوئی سب سے پہلے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ یہ سب سے پہلا وہ طائفہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ سے کسب فیض کرے، آپ کے حلقے درس میں بیٹھے اور پہلے بیچ کے طور پر، پہلے حلقے کے طور پر آپ سے علم شریعت حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک ایسا شرف ہے، ایک ایسا مقام ہے جسے دنیا کی کوئی ہستی، دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ لاکھ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار ہو جائے، علم کے مرتبے پر فائز ہو جائے، لیکن صحابہ یعنی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا جو شرف ہے، آپ سے ملاقات کا جو شرف ہے، چاہے وہ چند منٹوں کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کو دیکھا بھی نہ ہو، کیونکہ دیکھنے کی بات ضروری نہیں ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ صحابی جو ہیں یا صاحب یا صحابی، یہ دراصل کہتے ہیں ساتھی کو، اور اس کی جمع آتی ہے اصحاب یا صحابہ، یہ اس کی جمع آتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس کی جمع صحابہ ہے یا اصحاب ہے، صاحب کی جمع صحابی کہتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو، ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو۔ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے،
اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ شرف اتنا عظیم شرف ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام کوئی حاصل کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا صحابی جسے چند منٹوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ وہ شرف ہے جسے اب دنیا کے اندر کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، اور اونچے سے اونچی فضیلت اس کی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن شرف صحابیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ شرف ہے جس میں وہ بے مثال ہیں، ممتاز ہیں، جن کی کوئی مثال اب قیامت تک ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیتوں کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ یہ صفوہ ہیں، منتخب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے بندوں پر جسے اللہ نے منتخب فرما لیا ہے۔ حمد اللہ رب العالمین کے لیے، اور سلامتی اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے منتخب فرما لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں میرے بھائیو، جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ کن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کرام برارہ، معزز ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ اس سے کون مراد ہے؟ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا سکتی ہیں جس میں مفسرین نے صاف لفظوں میں کہا اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے اگر کوئی مراد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی صحبت ملی ہے، آپ کی ہمنشینی ملی ہے، آپ کے سفر و حضر میں، آپ کی خلوت میں، آپ کی جلوت میں، آپ کے جنگ میں، آپ کے صلح میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کی حمایت کے لیے، آپ کے اوپر نازل کلام الہی کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں یہ مقام، جن کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، وہ سابقین اولین، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اول ایمان لانے والے۔ اللہ نے فرمایا چاہے مہاجرین کی جماعت ہو یا انصار کی، مہاجرین و انصار سب کے سب، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وہ اللہ سے خوش، اللہ ان سے خوش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، نیکی کے ساتھ ان کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میرے بھائیو ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، کون آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کافروں کے لیے سخت ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اور مومنوں کے لیے نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ساری تعریفات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفات کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو، ان کے مشن کو، ان کے منہج کو، ان کے عمل کو، ان کے طور طریقے کو پوری دنیا انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ جو طریقہ محمد کے اصحاب کا تھا، جو طریقہ اور جو مشن اور جو منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا، جو اس طریقے پر چلیں گے، جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، جو ان کے فہم پر عمل کریں گے، جو ان کے فقہ و فتاوی پر عمل کریں گے، جو ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی لوگ ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے، کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طور طریقے کو اپنائے، صحابہ کرام کے فقہ کو، ان کے فہم کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اپنائے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے تم ایمان لائے ہو اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اگر دنیا والے تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو انہیں ہدایت مل جائے گی، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن وقت بہت ہی شارٹ ہے، بہت ہی کم ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ جانتے ہیں۔ ابن مسعود جو بڑے چھوٹے قد کے تھے، بہت ہی چھوٹے موٹے تھے، بڑے ہی نحیف کمزور تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کنیف ملیا علما و حکمتا، فرمایا تھا یہ چھوٹا سا انسان، معمولی سا انسان، یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے، علم و حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، سنیے غور سے اس حدیث کو، ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ رب العالمین کو پوری انسانیت کے دلوں میں، سارے بندگان کے دلوں میں سب سے نیک دل اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگا۔ سب سے اچھا دل، سب سے پیارا دل کس کا دل تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، چنانچہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیا، اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا، اور اپنی رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، چنندہ ہیں، برگزیدہ ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جس طرح سے پوری انسانیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اللہ رب العالمین نے، سلیکٹ کیا اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغامبری کے لیے، ویسے ہی آپ کی صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا گیا، آپ کو سلیکٹ کر لیا اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے۔ اس کے بعد انسانیت سے آپ کو الگ کرنے کے بعد آپ کے علاوہ بقیہ پوری انسانیت کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں کو اللہ نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اچھا دل والا اللہ کے نبی کے صحابہ کو پایا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو پایا۔ کہتے ہیں فاصطفاہم وجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، ان کے دین کی حمایت کرنے والا، ان کے منہج کی حمایت کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا بنا دیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، انتخاب کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ بھی سلیکٹڈ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا منتخب کیا گیا ہے، آپ کے صحابہ کو بھی چنا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اپنے نبی کو چن لیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے صحابہ کو چن لیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ ہے صحابہ کا مقام، اللہ کے نبی بھی سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی اور حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت، صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی بتلائیے کہ پوری انسانیت میں سب سے بھلا کون ہے، پوری انسانیت میں سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں سب سے خیر اور سب سے نیک کون ہے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ سوال بار بار کیا گیا اللہ کے نبی سے، کئی بار کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا جواب الگ الگ دیا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا سب سے اچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کبھی آپ نے خواتین میں نام لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، یا اور اس انداز سے کئی جوابات دیے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں سب سے بھلا اور بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا ثم الذین معی، انا ثم الذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر۔ اگر یہ سوال ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، انسانیت میں سب سے اچھا کون ہے،
تو سن لو اس کا جواب، سب سے بہتر میں ہوں، سب سے بہتر میں ہوں۔ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، یہ حقانیت کا اعلان ہے، اپنے منصب نبوت کا اعلان ہے۔ سب سے بہتر میں ہوں، والذین معی، اور جو میرے ساتھ ہیں میرے صحابہ کرام۔ سب سے پہلے کون چنا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کو چنا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بھی وہی بات فرمائی، آپ نے فرمایا سب سے بہتر میں ہوں اور جو میرے ساتھ ہیں، ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا سا چند باتیں سلف صالحین کے حوالے سے، سلف صالحین کے یہاں حضرات صحابہ کرام کا مقام کیا تھا، حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات آپ کے سامنے اللہ کے کلام قرآن کریم کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، یا جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ان آیتوں سے مل رہا ہے، جو کچھ بھی ان حدیث سے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو کچھ بھی سلف صالحین کے ان اقوال کی روشنی میں صحابہ کرام کے بارے میں ہماری سمجھ میں آئے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا طور طریقہ ہے، یہی ہمارا معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے چند اقوال میں آپ کے سامنے سلف صالحین کے نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام کا ذکر آیا، انہوں نے کہا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ پوری انسانیت میں سب سے افضل صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا، ایک مٹھی اور آدھی مٹھی، ایک مد اور آدھا مد جو خرچ کرنا اس پر بھاری ہوگا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو میرے ایک ادنا صحابی کے ہاتھ سے ایک مٹھی آدھی مٹھی کے برابر جو خرچ کر دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، اسی بات کو یہاں ابن عمر نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اگر ایک لمحہ، ایک گھنٹہ بھی کہیں کھڑا ہو جائے، ایک گھنٹہ بھی کسی نیک کام میں گزارا ہو تو یہ اس کا مقام ہے کہ اگر اس کے بعد کا کوئی آدمی پوری عمر کھڑا رہے، پوری عمر عبادت کرے، بندگی کرے تو اس کا مقام نہیں پا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام ہے۔ آئیے ایک دو مثالیں ایسی ذرا سنتے ہیں سوال کے انداز میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، سوال کیا، سنیے غور سے، سوال کیا معاویۃ افضل او عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ اے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سوال یہ ہے بتائیے کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبدالعزیز جو تبع تابعی ہیں اس کے بعد کے، بتائیے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سوال ہوا کس سے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جواب کیا دیا؟ کہا عجیب و غریب سوال کرتے ہو، کہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت اور شان عظمت، اور کہاں اس کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کا نام پیش کر رہے ہو؟ کہا لا تراب فی منخر معاویہ افضل من عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا اللہ کی قسم تم موازنہ کرتے ہو معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے درمیان؟ سن لو جواب اس کا کیا ہے۔ معاویہ کی ناک کے اندر پہنچنے والی دھول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر کے انہوں نے گزارا ہے، جنگوں میں گزارا ہے، جہاد میں گزارا ہے، معاویہ کے ناک کی دھول، ان کے ناک میں جانے والی دھول اور مٹی، یہ مٹی بھی
عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ آئے ہو سوال کرنے کے لیے؟ کہاں معاویہ کی شان عظمت اور کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کرتے ہو؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، عجیب و غریب سوال ہے، عجیب و غریب سوال ہے یہ، اس کا جواب بھی اس انداز سے سمجھایا گیا۔ تو یہ خلاصہ ہے سلف صالحین کے عقیدے کا کہ سلف صالحین صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک شخص امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام ابو زرعہ رازی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جرح و تعدیل کے ایک بہت ہی چھوٹی کے بلند پایہ امام ہے اور بلند پایہ محدث ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو زرعہ مجھے معاویہ سے بڑی نفرت ہے، انا ابغض معاویہ رضی اللہ عنہ، میں معاویہ سے نفرت کرتا ہوں، معاویہ سے نفرت کرتا ہوں، بغض کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا مالک، کیوں، کیا وجہ، معاویہ سے نفرت کرنے کی کیا وجہ؟ جواب دیا لِأَنَّهُ قَاتَلَ عَلِيًّا، کیونکہ معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد کیا، جنگ کیا، ان سے لڑائی کی، اس لیے مجھے حضرت معاویہ سے بڑی نفرت ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ سوال کیا جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ بظاہر بات بہت بھاری لگ رہی ہے کہ حضرت معاویہ نے لڑائی کی، قتال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ واقعات آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تم نے بات کہی ہے، معاویہ کا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اور معاویہ کا رب اپنے مقابل سے بدلہ لینے میں بھی بڑا طاقتور ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا؟ معاملہ اللہ کے حوالے ہے نا۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے کسی خاص کا بدلہ اگر لینا چاہے، انتقام لینا چاہے، تو اس میں بڑا سخت بھی ہے۔ اسے دونوں طاقت حاصل ہے، اسے دونوں صلاحیتیں حاصل ہیں، اسے دونوں اختیار حاصل ہے۔ تو اب تم کو کیا غرض پڑی ہے کہ تم معاویہ سے نفرت کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین چاہے گا تو رحم و کرم کرے گا، اور اللہ رب العالمین چاہے گا تو بدلہ لے گا۔ تم کو گالی دینے، تم کو بغض رکھنے، نفرت رکھنے کا کیا اختیار ہے؟ تم کو اس سے کیا پڑی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس طریقے سے حضرات ہمارے اسلاف اس طرح سے صحابہ کرام کے مقام کو، ان کے منصب کو، ان کے مرتبے کو باقی رکھتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے، اس کا اعلان کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأيت الرجل يسب احدا من الصحابہ فاعلم انه زندیق، اگر تم دیکھو کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی ادنا صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے۔ کوئی ایمان والا اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی نہیں دے سکتا، کوئی ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برائی نہیں کر سکتا، ان کی تنقیص نہیں کر سکتا، ان کی مذمت نہیں کر سکتا، ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم دیکھو سنو کسی آدمی کو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ادنا صحابی کی مذمت کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق آدمی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من شتم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر وان صلی وصام۔ فرماتے ہیں بشر بن حارث، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دے، صحابہ کرام کو کی برائی کرے، ان کی مذمت کرے، ان کی توہین کرے، تو ایسا آدمی کافر ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے۔ نماز روزے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر نماز روزہ اس کا سچا ہوتا تو نماز روزے کے مسائل ان صحابہ کرام کے واسطے سے امت تک منتقل ہوئے ہیں، وہ صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتا، اس لیے وہ آدمی کافر ہے گرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس طریقے سے ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آیا، دوسرا واقعہ، اور اس نے آ کر کے کچھ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی برائی کی، مذمت کی۔ انہوں نے کہا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کی مذمت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اس کے اسلام میں شک کرو، اسے اسلام میں متہم کرو، یعنی یہ جان لو کہ اس کا اسلام سچا نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے اسلام میں کچھ نہ کچھ نقص ضروری ہوگا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس انداز سے
ایک اور بات بیان کروں میں آپ کے سامنے. حضرت محمد بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میرے سامنے موجود ہے. وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, صحابہ کرام کی مذمت کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ کسی یہودی نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی مذمت نہیں کیا ہے, کسی کرسچن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی مذمت نہیں کیا ہے. مسلمان کو کیا سوجی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کرے, ان کی مذمت کرے اور ان کی برائی کرے. میرے بھائیو, واقعی بہت موٹی بات ہے سوچنے کی. کبھی ہم نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی یہودی نے حضرت موسیٰ کے حواریوں کی مذمت کی ہو اور کسی عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کی مذمت کی ہو. یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انداز کی حرکت کرے؟ تو یا تو یہ حرکت نہیں کر سکتا اور یا تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا, سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, یہ چند باتیں تھیں بہت ہی اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور میرے پاس کل 10 سے 12 منٹ اور باقی ہیں. میں اس 10-12 منٹ کے اندر چاہتا ہوں کہ میں ایک اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اور وہ یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کا یہ عقیدہ جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کے حوالے سے, اللہ کے نبی کی سنت کے حوالے سے, صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام اور ان کے بعد سلف صالحین کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہے, ایک تذکیر کے طور پر, یاد دہانی کے طور پر جو کچھ ہمیں پتہ چلا ہے, یہی ہم جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں منہج ہے. اور ہم صحابہ کرام کو اس سے کم پر قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. اس سے کم اگر درجہ دیا گیا, ہم ان کی توہین سمجھتے ہیں, ہم ان کی تذلیل سمجھتے ہیں اور ہم ان کی مذمت سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں, تو جو کچھ اللہ کی کتاب میں آپ نے سنا, اللہ کے نبی کی سنت میں سنا, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے حوالے سے سنا, یہی عقیدہ ہمارا ہے, یہی ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا مشن ہے. اور ہمارا تعامل بھی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے. اب اس کے بعد ایک شبہہ اور شوشہ جو بیان کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے اور قابل احترام ماں اور بہنوں سے اور احباب سے, اخوان سے, دوستوں سے اگر کوئی بات تلخ لگے تو مجھے معاف کیجئے گا. مجھے ایک بات صرف سمجھانا ہے میرے بھائی, یہ جو شبہہ, یہ جو الزام, یہ جو اتہام لگایا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے, صحابہ کرام کے فتاوے تسلیم نہیں کرتے, صحابہ کرام کا فیصلہ نہیں مانتے, یہ جو شبہہ پھیلایا جاتا ہے, اس شبہے کی کتنی حقیقت ہے؟ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, صحابہ کرام کی توہین ہم کرتے ہیں, صحابہ کرام کی ہم تذلیل کرتے ہیں اور ہم ان کو نہیں مانتے, ان کے مسائل تسلیم نہیں کرتے, ان کی فتاوے نہیں مانتے. یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں, اس کے پیچھے دو تین واقعات ہیں, بس 2-3 واقعات ہیں. میں اشارہ کروں گا بس. ایک واقعہ آپ سنتے ہیں, ایک واقعہ نہیں مطلب ایک مسئلہ شریعت کا, مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے. تراویح کا مسئلہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے, اور اپنے زمانے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان دونوں صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا, اور یہ کہتے ہیں پھر اسی پر اجماع ہو گیا. اب یہ حضرت عمر فاروق اعظم جو خلفائے راشدین میں سے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. یہ اہل حدیث لوگ خلفائے راشدین کی سنت کو نہیں مانتے, ان کے طریقے کو نہیں مانتے, اور حوالہ دیتے ہیں کہ 20 رکعت انہوں نے پڑھانے کا حکم دیا, اور یہ لوگ 8 رکعت کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, موٹے, بہت ہی صاف اور آسان زبان میں. میرے بھائی, یہ ایک شبہہ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے جڑ ثابت کرو, بعد میں اس کے تنے اور پتے ثابت کرنا. پہلے یہ تو ثابت ہونا چاہیے کہ کیا واقعی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھی ہے اور ان صحابہ کرام کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. پہلے ثابت تو ہو جائے, بعد میں یہ بات آئے گی کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, اور ہم 8 پر عمل کیوں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سلسلے میں کوئی روایت بھی 20 رکعت والی ثابت نہیں ہے. 20 رکعت کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پر ان صحابہ کرام کو جمع کیا تھا کہ جاؤ 20 رکعت پڑھاؤ, جبکہ اس کے بالمقابل 11 رکعت پڑھنے کے بارے میں اور 11 رکعت پڑھانے کا حکم دینے کے بارے میں موطا امام مالک کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے حکم دیا ان یقوم بالناس 11 رکعہ, یہ دونوں جا کر کے لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. اس لیے یہ ایک بات ہے, اس کے بیس پر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے, عمر فاروق اعظم کے فتوے کو اور ان کے فیصلے کو نہیں مانتے. ایک دوسرا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عثمان غنی کا اذان ثانی کا مسئلہ.
دوسری اذان کا مسئلہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے بھائیو میرے بزرگوں کہ بتاؤں کہ اذان ثانی ہماری مسجدوں میں جو نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ دراصل یہ کہنا غلط ہے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، کہنا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابل میں کسی کی بات کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں اجتہاد ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے وہ صحیح روایتوں میں ثابت ہے، بخاری اور دیگر روایتوں کے اندر، لیکن اس کے جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا جو ماحول ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے دوسری اذان جاری کروائی اور یہ اہل حدیث لوگ اپنی مسجدوں میں ایک اذان دلواتے ہیں، دو اذان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، حضرت عثمان غنی نے جو دوسری اذان جو جاری فرمائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جمعے کا وقت نہیں جان پاتے تھے اور وہ مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت میں، بازار میں، لین دین میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مقام زورہ پر جو بازار لگتا تھا، جو مارکیٹ لگتی تھی، وہاں جا کر کے جب دیکھا اور پتہ چلا کہ لوگ ابھی کاروبار میں بزی ہیں، لین دین میں، خرید و فروخت میں مشغول ہیں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے جمعہ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر کے اذان دے دیا کرو، اور وہ اذان جمعے کے وقت سے بہت پہلے ہوا کرتی تھی۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھنا چاہیں تو گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے پہلے ہوا کرتی تھی، تاکہ مارکیٹ والوں کو پتہ چل جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ روز بازار ہم لگاتے ہیں لیکن آج جمعہ کا دن ہے، جلدی ہمیں پہنچنا چاہیے، انہیں اطلاع دینے کے لیے وہ اذان دلوائی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر میں کہوں تو ناراض ہو جائیں گے بھائی ہمارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک اذان پر عمل کرنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہے، اور 2 اذان دلوانا یہ حضرت عثمان غنی کی مخالفت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے پیش نظر دوسری اذان دلوائی تھی، وہ اذان مارکیٹ میں دلوائی تھی، بازار میں۔ کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ اذان 2، 4، 5 منٹ کے فاصلے سے مسجد میں ہوا کرتی تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی نے جو اذان دلوائی تھی وہ اذان مارکیٹ میں دلوائی تھی، بازار میں، اور جمعے سے بہت پہلے دلوائی تھی۔ میرے بھائیوں، اب یہ بتاؤ کہ ہم حضرت عثمان غنی کی اس اذان کو، جو اذان مارکیٹ میں دلوائی تھی، ہم نے اس اذان کو مارکیٹ سے ہٹا کر کے مسجد میں داخل کیا۔ حضرت عثمان غنی کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا حکم یا حضرت عثمان غنی کا جو جاری کیا تھا، مارکیٹ میں جاری کیا تھا، ہم نے اس کو مارکیٹ سے بند کر کے ہم نے کہاں جاری کر دیا؟ مسجد کے اندر جاری کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اذان دلوانا بھی ہے اس مقصد کے پیش نظر جو مقصد حضرت عثمان غنی کے سامنے تھا، اگر وہ مقصد ہے اور اذان دلوانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مارکیٹ میں دلوائیں، بازاروں میں دلوائیں، جہاں لوگ خرید و فروخت میں بزی رہا کرتے ہیں اور جمعہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسم کے طور پر صرف اور صرف 2-4 منٹ کے فاصلے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں چیزوں کو من وعن اور اعلیٰ وجہی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی شکل ہے، جو اس کی صورت ہے، جو اس کا اصل ڈھانچہ ہے، اس کی شکل میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے اس انداز سے خلط کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی، اور پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ حضرت عمر فاروق اعظم ہی کے حوالے سے اس ساری باتوں کو لے کر کے بات کہی جاتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوں تو میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کیوں الزام دیتے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں کیوں الزام دیتے ہیں، کیوں تہمت لگاتے ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے طلاق کے مسئلے میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل فیصلہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے آغاز میں جو طریقہ رائج تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر کسی مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ مصلحت ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر، جب 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، یہ جو واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے صحیح روایتوں کے اندر، یہ خود بتلاتا ہے کہ کسی مصلحت کے پیش نظر عمر فاروق اعظم نے کیا تھا۔ جب وہ مصلحت نہ تھی تو وہ طریقہ رائج تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی، اور 3 طلاقیں ہی نہیں بلکہ سلف کے آثار موجود ہیں، 100 طلاق کسی نے دے دی،
کسی نے 1000 طلاق دے دی، روایت کے اندر موجود ہے۔ اور جب مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے آیا تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ تم نے 1 طلاق دی ہے اور وہ صحیح ہے، اور 999 طلاق دے کر کے تم نے اللہ کے نبی کے دین پر الزام لگایا ہے۔ تم نے 100 طلاق دی ہے، 1 طلاق ٹھیک ہے، اور 99 طلاقیں تم نے جو دی ہے مزید، اس کے ذریعے سے تم نے اللہ کی شریعت پر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہے دراصل الزام کی باتیں ہیں۔ کہنا یہ چاہیے، انصاف یہ ہے، یہ کہا جائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کی تلاش میں رہتے ہیں، اصل سیرت کی تلاش میں رہتے ہیں، اصل فیصلے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا جیسے متبع کہنے کے بجائے مقلد کے بالمقابل متبع کہنے کے بجائے غیر مقلد کہا جاتا ہے، ایسے ہی خلط یہاں بھی موجود ہے۔ اگر یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ہر جگہ ہر مسئلے میں اللہ کی خالص تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص احادیث اور خالص سنت کو تلاش کرتے ہیں، یہ کہنے کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہتے تقلید کے خلاف کہنا چاہیے اتباع، تو تقلید کے خلاف کہا جاتا ہے غیر تقلید۔ جیسے یہاں پر خلط ہے ایسے وہاں پر بھی خلط ہے کہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالمقابل کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اولیت دیتے ہیں۔ سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی کی سنت کو ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا، اگر ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اور ہمارے احباب جو ہمیں یہ الزام دیتے ہیں، ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں، میں اگر ان سے کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی کہ اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، اپنے علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، تو آپ کو ایسی بہت ساری باتیں ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ آپ حضرات نے بہت زیادہ صحابہ کرام کی توہین کی ہے، آپ نے توہین کی ہے، آپ نے بے عزتی کی ہے، آپ صحابہ کے مسائل کو نہیں مانتے، آپ صحابہ کرام کی فتاووں کو نہیں لیتے، آپ صحابہ کرام کی اجتہادات کو نہیں مانتے۔ اگر میں کہوں تو تکلیف ضرور ہوگی، لیکن یہ حق ہے، آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کی کچھ مثالیں آپ کو دے دوں، اور آئیے ذرا اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی ہمارے اخوان میں سے، برادران میں سے اگر مطالعہ کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے کتاب پڑھی ہوگی حضرت امام علامہ ابو شامہ دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب سند کے ساتھ موجود ہے، المؤمل فی الرد الی الامر الاول، مختصر المؤمل فی الرد الی الامر الاول۔ اس کتاب کے اندر سند کے ساتھ حضرت ابو شامہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے، حضرت محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ ابو یوسف بھی خاص شاگرد ہیں اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاص شاگرد ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، انہوں نے کہا اقلد جمیع الصحابہ، سنیے غور سے، اقلد جمیع الصحابہ ولا استجیز مخالفتهم برأی الا 3 نفر، انس بن مالک و ابو ہریرہ و سمرۃ بن جندب۔ یہ المختصر المؤمل فی الرد الی الامر الاول کی صفحہ 62 اور 63 کے اوپر موجود ہے۔ کیا ہے؟ محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ سمجھنے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں میں کہ کون صحابہ کو نہیں مانتا؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کون کرتا ہے؟ صحابہ کے فتاووں کو، صحابہ کے مسائل کو، صحابہ کے علم کو، صحابہ کے فہم اور ان کے اجتہاد کو کون نہیں مانتا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں، میں سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں اور کسی صحابی کی رائے سے اختلاف کرنا جائز نہیں سمجھتا، کسی صحابی کی رائے سے اختلاف کرنا جائز نہیں سمجھتا سوائے 3 صحابہ کے، سوائے 3 صحابہ کے۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی ابو ہریرہ، انس بن مالک اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ انس بن مالک 10 سال تک خدمت کرتے رہے، ابو ہریرہ ایمان لانے کے بعد سے اللہ کے نبی کے ساتھ مستقل لگے رہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟
سارے صحابہ کرام کی تقلید کرتا ہوں، کسی کی رائے سے رائے کی مخالفت کرنا جائز نہیں سمجھتا سوائے 3 صحابہ کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ ان 3 صحابہ کرام کو مستثنیٰ کیوں کیا گیا؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا صحابیت کا مقام، صحابیت کا جو شرف اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے سنت میں بیان فرمایا ہے، کیا یہ مقام ان صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہے؟ ان صحابہ کرام، ان 3 صحابہ کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ اس سے ان کے مسائل کیوں نہیں لیے جائیں گے؟ ان کے اجتہادات کیوں نہیں لیے جائیں گے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کسی نے پوچھا ان سے کہ ذرا یہ بتائیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک انس کی بات ہے تو انس آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ اپنی عقل سے فتویٰ دیتے تھے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے۔ وَأَنَا لَا أُقَلِّدُ عَقْلَهُ، اور میں ان کی عقل کی تقلید نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی اپنی عقل سے فتویٰ دیتے تھے، اپنی عقل سے فتویٰ دیتے تھے، اس لیے ان کی عقل کو نہیں مانتا میں۔ نمبر 2، ابو ہریرہ کی روایت کیوں نہیں لیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے مخالفت کیوں کریں گے؟ ان کے اجتہاد، ان کے فتوے کو کیوں نہیں لیں گے؟ یہاں سنیے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنتے ہیں سب روایت کر دیتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں سب روایت کر دیتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے، اس کے معنی مطلب میں، حدیث کے معنی مطلب میں غور نہیں کرتے، بلکہ جو بھی سنتے ہیں اللہ کے نبی سے سب روایت کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں صحابہ کرام کو نے ماننے کی؟ ایک تو ابو انس کے بارے میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہیں، عقل ان کی آخری عمر میں ان کی عقل خراب ہو گئی تھی، عقل سے فتویٰ دیتے تھے، میں عقل کی تقلید نہیں کرتا۔ دوسری بات کیا معلوم پڑی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی سنتے ہیں روایت کر دیتے ہیں، اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسری بات انہیں ناسخ منسوخ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، مطلب پہلا حکم کیا تھا اور اس کے بعد کون سا نیا حکم آیا بدل کر کے، اس کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام کی بے عزتی نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام کے علم کا، ان کے فتوے کا، ان کے اجتہاد کا، ان کے فہم کا سے انکار نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو ہریرہ اللہ اکبر کان یلازم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شبع بطنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، خالی کہیں سے اتنی فکر کرتے تھے کہ 1-2 لقمہ کہیں سے یا 1 پیالہ دودھ مل جائے، پیٹ بھر جایا کرے، بس اس کے علاوہ پورا دن اللہ کے نبی کے ساتھ لگ کر کے علم حاصل کرتے تھے، حدیثیں سنا کرتے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کی توہین ہے کہ نہیں توہین میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو میں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہی ہمارے برادران کہتے ہیں اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث المسرات کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ وقت بہت ہی مختصر ہے، شرح نہیں کرنے کا وقت ہے۔ مسرات ایک مسئلہ ہے فقہ کا، جس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر کی جائے گی، یا اخوان سے، علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے گا مسرات کسے کہتے ہیں اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مسئلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، اس مسئلے میں روایت کس کی ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کیا نہیں ہے؟ فقیہ نہیں ہے، ان کے پاس فقہ نہیں ہے، حدیث رسول کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے، فقہ جو ہوا کرتی ہے وہ فقیہ نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں ان کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ابو ہریرہ کی توہین نہیں ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ فقیہ نہیں ہے؟ کون فقیہ ہے مجھے بتاؤ، کون فقیہ ہے آخر؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ 5 صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر کے آخری عمر تک فتویٰ دیتے رہے 5 صحابہ کرام۔ ان 5 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ، مفتی ہو، فتویٰ دیتا ہو اور فقیہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے، مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کے علم کا انکار ہے کہ نہیں؟ جاؤ دیکھو اٹھا کر کے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ وہ 5 صحابہ کرام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر کے آخری عمر تک فتویٰ دیتے رہے، مفتی تھے مدینہ کے اندر 5 صحابہ کرام۔
ابو ہریرہ ان میں سے ایک ہیں، غیر فقیہ اور عقل سے باتیں کرتے ہیں، معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، ناسخ منسوخ نہیں جانتے ہیں، فتویٰ کیسے دیتے ہیں مجھے بتاؤ؟ کیا یہ 5374 حدیثیں جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان 5374 حدیثوں کا مذاق ہے کہ نہیں مذاق ہے؟ کیسے مانا جائے ان حدیثوں کو؟ کیسے تسلیم کیسے کیا جائے جب ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے، روایت کا پتہ نہیں ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بڑی سخت بات ہے، بات تو جذبات کی ہے لیکن سمجھانا چاہتا ہوں میں۔ مرآت الوصول کا نام سنا ہوگا، کتاب ہے فقہ کی اور اس کی شرح ہے مرقات الوصول۔ مرآت الوصول اور مرقات الاصول، یہ شرح اور متن ہے، دونوں کتابیں۔ اس کتاب کا مؤلف اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، سنیے غور سے، کہتے ہیں ان عرف بالروایہ الصحابی الراوی ان عرف بالروایہ فإن كان فقيها تقبل منه الرواية مطلقا سواء وافق القياس أو خالفه وإن لم يكن فقيها كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فترد روايته إن لم يوافق الحديث الذي رواه قياسا۔ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ایک راوی روایت کرتا ہے، ایک راوی کسی حدیث کی روایت کرتا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت کرنے والا راوی فقیہ ہے کہ نہیں ہے، فقیہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فقیہ ہوگا تو اس کی روایت کو لے لیا جائے گا، چاہے عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اور فقیہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ راوی فقیہ نہیں ہوگا، حدیث بیان کرے گا اور فقیہ نہیں ہوگا، جیسے ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر راوی فقیہ نہ ہو جیسے ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا جب تک کہ اس کی روایت عقل پر فٹ نہ ہو۔ اگر عقل پر فٹ ہوگی تو لیا جائے گا اور عقل پر فٹ نہیں ہوگی تو نہیں لیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کا مذاق، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا انکار، ان کے فتوے کا انکار، ابو ہریرہ کے علم کا انکار، ان کے فتوے کا انکار، ان کی فقہ کا انکار، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اسی بنیاد پر علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ مرقات الوصول اور مرآت الوصول کے مؤلف نے ابو ہریرہ کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، انس بن مالک فقیہ نہیں ہے، اتنی خطرناک بات ہے یہ ان کی شان کے بارے میں کہ یہ بات سن کر کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو اور انس بن مالک کو کہا جائے کہ فقیہ نہیں تھے، یہ انہیں پتہ نہیں تھا علم کا، انہیں معنی مطلب نہیں معلوم تھا، ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں تھا کہ ناسخ منسوخ کو جانے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی توہین ہے کہ نہیں توہین ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، علماء احناف کا ایک بہت بڑا عالم ہے، بات ختم کر رہا ہوں میں، 1-2 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا۔ آخری باتیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مرآت الوصول اور مرقات الوصول کے مؤلف نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ روایت کی قبولیت میں جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ راوی فقیہ ہونا چاہیے۔ اگر راوی فقیہ ہے تو اس کی روایت قبول کر لی جائے گی، عقل کے موافق ہو یا عقل کے خلاف ہو، اور اگر راوی فقیہ نہیں ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا سوائے اس شرط کے کہ وہ عقل کے مطابق ہو۔ عقل کے مطابق ہوگی تو قبول کی جائے گی اس کی روایت، ورنہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور راوی فقیہ نہ ہو، اس کی مثال میں مصنف نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ صحابہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، مفتی ہیں، مجتہد ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا اور درخواست کیا کہ اللہ کے نبی، میں بہت ساری باتیں آپ کی سنتا ہوں لیکن بھول جایا کرتا ہوں، اس لیے آپ کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ آپ کی باتیں سنوں اور بھولوں نہ، یاد رہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن کی کتابوں کے اندر ہے، کہا چادر پھیلاؤ، چادر پھیلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اپنے ہاتھ کو جیسے چلو بنایا جاتا ہے، چلو بنا کر کے چادر کی طرف اشارہ کر دیا۔
فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اس کے بعد سے آج تک میں نے کوئی بات نہیں بھولا، جو بھی باتیں سنتا ہوں مجھے یاد رہتی، کوئی بات کبھی نہیں بھولتا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ میری شفاعت یا سفارش کا حقدار ہوگا۔ یہ مقام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کئی سالوں کئی برسوں تک انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ مدینے کے 5 مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں وہ۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی سیرت کو لکھا تو شروع میں ہی لکھا، کہا الحافظ المجتہد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ حافظ ہیں، حجت ہیں، مجتہد ہیں، مفتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا دراصل نازک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہی جائیں۔ ایک مثال مجھے اور بھی دینی ہے۔ اس وقت ایک شخص جس کی وفات 1952 میں ہو چکی ہے، جو ترکیہ کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کو زاہد کوثری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زاہد حلمی کوثری نام کا یہ آدمی جس کی وفات 1952 میں ہوئی ہے، اس شخص کو بہت زیادہ اونچا مقام دیا گیا، اس کی کتابیں، اس کی تالیفات کو بہت زیادہ اونچا مقام دیا گیا۔ اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اس نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں اس انداز کی باتیں کی ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔ خاص طور سے اور ایک بات بتاؤں، اس شخص نے صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے نشانہ بنایا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور اس کے علاوہ اپنی بے شمار کتابوں کے اندر بہت سارے علماء، بہت سارے ائمہ، مجتہدین، فقہاء، محدثین، ائمہ اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ، ان سب کی توہین کی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن خزیمہ، حافظ ذہبی، ابن حجر عسقلانی، امام شوکانی، کسی کو معاف نہیں کیا، اس آدمی نے سب کی توہین کی۔ خاص طور سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو تو کافر، مرتد، زائغ، ضال قسم کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ خیر، مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں ہے۔ بہت سارے علماء اور ائمہ اور امت کے اعیان کے ساتھ ساتھ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خاص طور سے ہدف کا نشانہ، ہدف بنایا ہے، طعنہ کیا ہے، تشنیع کیا ہے، اور کہا کہ یہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا۔ ان کی عقل خراب ہو گئی تھی، امی تھے، صاحب خرافہ تھے۔ خرافہ آپ جانتے؟ خرافہ کہتے ہیں جو آدمی بالکل بد عقل ہو جائے، بےہودگی کی بات کرے، بد دماغ ہو جائے، پاگلوں کی حرکت کرے، جو سمجھ میں آئے بولے، جو زبان پر آئے بکے۔ کہا یہ اس حالت میں پہنچ گئے تھے، یہ خرافہ کا شکار ہو گئے تھے، یہ امی ہو گئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور بات صرف اتنی سی ہے کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس روایت کے خلاف فتویٰ دیا جا رہا ہے مسلک کے اندر۔ روایت میں ہے کہ سزا دی گئی، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، سزا دی گئی پتھر سے کچل کر کے۔ ایک لونڈی کو ایک یہودی نے پتھر سے کچل دیا، اس کے سر کو کچل دیا۔ ابھی اس لونڈی زندہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بلایا اور اس کے پوچھا کہ تمہیں کس یہودی نے مارا ہے، سر کچلا ہے پتھر سے۔ اس لونڈی نے کہا کہ فلاں یہودی نے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پتھر ہی سے اس کا سر بھی کچل دیا جائے۔ یعنی سزا کیسے دی گئی؟ پتھر سے کچلا تھا، اس کی سزا پتھر سے کچل کر کے دی گئی، اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا گیا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، روایت بخاری کے اندر ہے، اور روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسلک میں فتویٰ یہ دیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو سزا جو دی گئی تھی یہودی کو، وہ پتھر سے کچل کے نہیں دی گئی تھی بلکہ تلوار سے مار کے دی گئی تھی۔ چونکہ اس مسلک کے اندر تلوار کی بات کہی گئی ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ کچلنے کی بات کہی گئی ہے، چونکہ مسلک کے خلاف ہے یہ روایت، اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا،
یہ خرافہ کا شکار ہو گئے تھے، امی ہو گئے تھے، ان کو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، ان کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس انداز کی بات اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی۔ خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے آپ حضرات سے کہنا یہ ہے، جہاں تک بھی باتیں پہنچتی ہیں ان کے سامنے جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں یہ باتیں مقصود نہیں ہیں۔ اگر یہ باتیں مقصود ہوتی کہ آپ کے سامنے کتابوں سے نکال کر کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک چوٹی کے امام ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، انس کے بارے میں، سبرہ کے بارے میں کیا کہا، یا میرات الوصول اور برقات الوصول کے مؤلف نے کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں، یا اور دیگر لوگوں نے صحابہ کرام کی کیسے کیسے توہین کی، اگر یہ بتانا مقصود ہوتا، اگر یہ ٹارگٹ ہوتا، تو یہ باتیں آپ کے سامنے آج پہلی بار نہیں بتائی جاتی، ہم اسے مجلسوں میں بیان کرتے، جلسوں میں خطاب میں بیان کرتے۔ لیکن یہ ہمارا انصاف ہے کہ گرچہ ائمہ کرام سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، اس قسم کی چوک ہوئی ہے، ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، کہ ان سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو نیکیاں انہوں نے کی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر کے ان کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے باتیں مقصود نہیں، باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ چونکہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ الزام آپ ہمیں دیتے ہیں تو برائے مہربانی اپنی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے علماء کرام کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور اچھی طرح سے مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کون ہیں، ہم ہیں کہ کوئی اور ہے، ان کی علم کو کون نہیں مانتا، ان کی فتاووں کو کون نہیں مانتا، ان کے اجتہادات کو کون ٹھکراتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ، دراصل یہ بتانا مقصود ہے، اس لیے ساری باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابھی کسی کو اشکال پیدا ہوا، کسی بھائی کو، میں نے کہا کہ نص کے مقابلے میں ہم کسی کا اجتہاد بھی قبول نہیں کرتے۔ لا اجتہاد مع النص قاعدہ اصولیہ ہے، اور یہی امت کے علماء نے اس قاعدے کو کتاب و سنت سے نکالا ہے کہ اجتہاد نص کے ہوتے ہوئے نہیں کیا جائے گا۔ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہوگا، یعنی کوئی صریح دلیل موجود ہو، صریح قرآن کی آیت ہو، صریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے کسی مسئلے کو وجود میں نہیں لائیں گے، چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشہور واقعہ اشارہ صرف کر دوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غالباً واقعہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ ابو بکر و عمر حج تمتع سے روکتے ہیں، حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات لائی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تم اللہ کے نبی کی حدیث جو نص ہے، اس نص کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر ایسا کہتے تھے، عمر ایسا کہتے تھے، ابو بکر منع کرتے تھے، عمر منع کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی سیرت کا ایک زندہ واقعہ ہے، ایک زندہ دلیل ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں لیا جائے گا، اور وہ بھی واقعے کے اندر ابو بکر و عمر کا نام لیا جا رہا ہے، جو چوٹی کے صحابہ کرام تھے، جن کا مقام امت میں، صحابہ کرام میں، پوری امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ابو بکر و عمر کی بات بھی اگر نص کے خلاف کبھی اجتہاد کے بیس پر کسی وجہ سے اگر ہو جائے، حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ہو جائے، تو ان کی بات کو بھی حدیث کے خلاف نہیں لیا جائے گا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی منقبت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں، وہ سب تسلیم ہے، ہمارا وہی ایمان ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت کا تذکرہ بعد میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم پہلے اللہ کے نبی کی سنت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کے نبی کی سنت نہیں ملتی کسی مسئلے کے اندر، تب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کیا کچھ عمل کیا ہے، اور اس میں بھی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی مخالفت نہ کرے، یعنی صحابہ کرام کے اندر بھی اس مسئلے میں الگ الگ باتیں نہ ہوں،
ان تمام اصولی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم کسی مسئلے کے جواز کا عدم جواز کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا بھی عقیدہ اور مشن ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا مقام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کی عظمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی فقہ و فہم کو وہ درجہ دیں جو شریعت میں ان کا درجہ ہے, لیکن نص کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو مان لینا یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, کتاب اللہ کی توہین ہے. یہ کسی بھی طور پر کتاب اللہ سنت رسول میں اس کی اجازت نہیں مل سکتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.